میرے دوستو، اب قیامت کی نشانیوں میں جو میں بات شروع کر رہا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں کیا کیا چیز ہے، آئیں میں جامع ترمذی سے ایک حدیث پاک مستقل طور پہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ یہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ہے، ابواب الفتن ہے، باب ما جاء فی علامات الساعہ ہے۔ اس کے ساتھ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے 15 نشانیوں پہ مشتمل قیامت کے بارے ایک حدیث پاک حضرت علی کے واسطے سے اور حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے رضی اللہ عنہما، یعنی نبی کے یارانے سے بھی اور نبی کے گھرانے سے بھی، کیونکہ اہل بیت نبی کا گھرانہ ہے اور صحابہ نبی کا یارانہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت گھرانے کے بھی قدردان ہیں، یارانے کے بھی قدردان ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے نہ پیغمبر کی اہل بیت کو چھوڑ کے کامیابی ہے، نہ نبی کے صحابہ کو چھوڑ کے کامیابی ہے۔ ہم اہل بیت کے بھی قدردان ہیں، صحابہ کے بھی قدردان ہیں۔ تو صحابی حضرت ابو ہریرہ، اہل بیت میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی روایت کو ملا کر میں آپ کی خدمت میں جامع ترمذی سے حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو قیامت کی نشانیاں سننا چاہ رہے ہو، آؤ میں تمہیں قیامت کی نشانیاں سناؤں۔ رسول اللہ نے اتنی ترتیب سے یہ سنائی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اتنی زبردست انداز میں سنائی ہے کہ یقین مانے صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہم حیران پریشان ہو گئے کہ رسالت میں آپ کیا کیا نشانیاں بتا رہے ہیں۔ فرمایا پہلی بات، فرمایا اذا اتخذ الفیء دوالا، میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر اکٹھا ترجمہ کروں گا۔ فرمایا اذا اتخذ الفیء دوالا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وابقى امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت القينات والمعازف وظهرت الاسباط في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وآيات تتابعوا كنظام بال قطع سلكه فتتابع۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا پہلی نشانی، فرمایا اذا اتخذ الفیء دوالا، جس وقت مال غنیمت کو لوگ ذاتی پیسہ سمجھ لیں، اللہ اکبر، بیت المال کو، اللہ کے حق کو جو غربا کا ہے، مستحقین کا ہے، مستحق کے مال کو ذاتی دولت سمجھا جائے۔ اس سے مراد حکمران بھی ہیں اور ہر وہ شخص بھی ہے جس کے اندر یہ، جس کی اتھارٹی میں، جس کے انڈر یہ طاقت ہے کہ وہ مال کا رکھوالا ہے، ہر طرح کا۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ صرف سلطان وقت ذمہ دار ہے، ہر بندہ سلطان ہے جتنی اس کی رعیت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں ہر شخص اپنی رعیت کا حکمران ہے اور اس سے پوچھو گی۔ کیا مطلب؟ میں والد ہوں تو اپنی اولاد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہوں، اسی طرح میں اگر مالک ہوں تو اپنی دکان میں کام کرنے والے سرونٹ کا ذمہ دار ہوں، میں سینئر ہوں تو اپنے جونیئر کا ذمہ دار ہوں، میں افسر ہوں تو اپنے دفتر کا رکھوالا ہوں، اور اسی طرح آپ چلتے چلے جائیے سلطان وقت تک۔ تو فرمایا اذا اتخذ الفیء دوالا، جس وقت مال غنیمت کو اور سرکاری مال کو، عوامی مال کو ذاتی پیسہ سمجھ کے خرچ کیا جانے لگے، یہ قیامت کی پہلی نشانی۔ اور فرمایا دوسری والامانۃ مغنما، اور کوئی اس کے پاس امانت رکھوائے اور یہ اسے مال غنیمت سمجھ کے اپنا آپ بنا لے، مال غنیمت سمجھ لے۔ کیا مطلب؟ مال غنیمت کو ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مال غنیمت کے کیا معنی ہے؟ یعنی کسی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے کوئی مال ملا ہے۔ اگر کوئی امانت رکھوانے آیا ہے تو اس نے آپ کو امین سمجھا ہے، اس نے آپ کو امانت دار سمجھا ہے، تو آپ اس کی امانت کا خیال کریں۔ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں چلو اندر کل میں کوئی چیز کھو لئیے، میں نے اس سے کوئی چیز کھینچ لی ہے، نکال لی ہے، تو اس طرح تم سمجھو گے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا والزکاۃ مغرما، زکات دینے کے وقت کی باری آئے گی، لوگ کہیں گے ٹیکس دیا جا رہا ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ میرے دوستو، ٹیکس میں اور زکات میں بڑا فرق ہے۔ میں یہاں رک کے ایک فرق بیان کروں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ ٹیکس کیا ہے؟ زکات کیا ہے؟ ٹیکس اپنے مال کی حکومتی شرط پوری کرنا ہے،
اور زکات عبادت کا نام ہے، زکات نیکی کا نام ہے، زکات حسنہ کا نام ہے، زکات بھلائی کا نام ہے، زکات اللہ کے حکم کا نام ہے۔ آج لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں آئی ایم فائلرز، میں فائلرز میں شامل ہوں، میں تو فائلر ہوں، میں نے ایف پی آر کے ریٹرن بھرے ہیں اور میرے پاس یہ ہے، میں اتنا ٹیکس دیتا ہوں۔ اے کاش مسلمان اسی خوشی سے کہتا کہ میں زکات دیتا ہوں۔ آپ بینکوں میں جائیں نا، کئی ہمارے سنی دوستوں نے اپنے آپ کو اہل تشیع لکھوا رکھا ہے۔ کیوں جی؟ اجی اسی لیے کہ جی اہل تشیع بینک کی زکات کے قائل نہیں ہے، ہمیں یہی لکھ دو تاکہ ہماری زکات کا معاملہ نہ ہو سکے۔ آپ مجھے بتائیں اگر یہی چیز ہوگی اور کل مردم شماری اگر بینک والوں سے لے لی جائے تو پھر آپ کس کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں؟ اور اگر بندے کی موت آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس طرح ایسے جرائم میں، اور اسی طرح چلو نہ بھی لکھوائیں، خود کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا جاتا ہے اجی ہم زکات دیں گے انشاءاللہ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی تھانے دار تجھے پکڑنے کے لیے آیا، ہتھ کڑی اٹھا کر آیا، ایف بی آر نے تیرے پیچھے پولیس لگائی، تو نے نبی کی شریعت کو اتنی ویلیو بھی نہیں دی کہ میں زکات دے دوں۔ اچھا زکات پتہ ہے کتنی ہے؟ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکات ہے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، شاید کوئی اونگ رہا ہو، 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکات ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ اس کے دوران تمہارے پاس کروڑوں آئے، باقیوں پہ نہیں ہے۔ سال کا شروع سال کا آخر دیکھیں گے، کل اتنی سی بات ہے، 40واں حصہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، 40 پہ تقسیم کرو، جو جواب آیا وہ زکات ہے۔ 40 پہ تقسیم کرو، یعنی میں مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بالفرض اگر 100 روپے پہ زکات آتی تو 97.5 روپے آپ کے اور 2.5 روپے فقیر کے، اور موت ایسے پڑتی ہے جیسے 97.5 ہم فقیر کو دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اصل نام ہے ان کا حضرت جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ، جندب نام ہے، ابو ذر کو نیت ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ رب کا تو حکم ہے 97.5 آپ کے اور 2.5 اللہ کے، لیکن میرا جی چاہتا ہے 2.5 ہم رکھ لیں، 97.5 اللہ کو دے دیں۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دو گے تو تب اللہ کرم کرے گا۔ کہتے ہیں محبت تو زیادہ مال سے ہے، کم سے تو نہیں ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے اس صحابی کا، لیکن اللہ نے وہی کم رکھا ہے آپ کے اور میرے لیے، زیادہ نہیں رکھا۔ ہمیں شیطان ببل کی طرح لمبا کر کے دکھاتا ہے، ببل کھاؤ نا، پھر اس کو نکال کے چھوٹی عمر میں ببل کھاتے تھے نا، ایسے لمبا کر کے دکھاتے، اتنی ایک لمبی ہو گئی یہ ببل، تو وہ ببل کی طرح شیطان لمبا کر کے دکھا رہا ہے کہ وہ زکات کا مسئلہ بن گیا۔ اور سنیں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو زکات نہ دینے والا بھی جائے گا، اور کہتے ہیں گنجا سانپ اس پہ آئے گا، اقرا گنجا سانپ، اور وہ کہے گا اوے گنجا تو مجھے ڈس رہا ہے، کیوں ڈس رہا ہے؟ تو سانپ کے منہ میں زبان ہوگی، وہ کہے گا میں تو تیرا مال ہوں، انا کنز لک انا مال لک، میں تو تیرا مال ہوں، جس مال کو اپنے پاس رکھا تھا اور غریبوں کو نہیں دیا تھا۔ اور پتہ ہے ایک جملہ سنیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مال آ گیا ہے فار ایور میرا ہے، ہمیشہ میرا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ قرآن کی آیت ہے اور ابو جہل کی صفت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں پڑھوں آیت، سنیں، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا۔ علماء سے ترجمہ پوچھیں، الذی، اس شخص کو دیکھو، جمع مالا، جس نے کریڈٹ میں مال جمع کر لیا، وعددہ، کاؤنٹنگ کی، گنتا رہا، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، غریب کو نہیں دیا۔ یحسب، کنسپٹ یہ تھا، ذہنیت یہ تھی، خیال یہ تھا، ان مالہ اخلدہ، مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ مجھے بتاؤ میرے دوستو، اور جہنمی کو جہنم میں بخار ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، حما کا ایک معنی بخار بھی ہوتا ہے، جہنمی کو جہنم میں بخار ہوگا نا، تو پھر جب وہ زکات نہیں دے گا تو قرآن کہتا ہے فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ قرآن کہتے ہیں فرشتے آئیں گے ماتھے پر، سائیڈوں پر اور کمر پہ داغیں گے اور کہیں گے تیرا مال ہے۔ اچھا داغیں گے کیسے؟ توجہ ہے، لفظ فتقوا بہا جباہم، تقوا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں، اس میں ایک وائر ہے، اس تار کو ٹانکنا ہوتا ہے نا،
تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو جس کہتے ہیں، جس کو پگھالا جاتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ بولیے، کاویہ کے ساتھ۔ کاویہ پگھالتا ہے، ٹاکا لگ جاتا ہے، تو فتوقوا یا عربی میں کاویہ وہی سے نکلا ہے، فتوقوا بہا جباہم، انہیں کاویہ کے ساتھ داغا جائے گا جہنم۔ یہ زکوٰۃ کا حالات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں، تو یہ قیامت کی نشانی ہوئی۔ فرمایا والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو ٹیکس، تیوان سمجھا جائے گا۔ نعوذ باللہ، جس کو کہتے ہیں نا اے تے مغرو لاون واسطے میں چلا گیا نا، یہ پنجابی میں کہتے ہیں اے تے میں گلے چوں کڈھن واسطے گیا سی، میرے گل مصیبت پہ گئی، یہ جملے بولے جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک زکوٰۃ کے لیے۔ فرمایا ایسے نہیں ہے، اور زکوٰۃ دیں گے تو مال پاک ہوگا، زکوٰۃ دیں گے تو مال پاک ہوگا نا۔ اچھا ایک جملہ آپ کو سناؤں، میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، کچھ لبرلز لوگ بیٹھے تھے جو صرف کالج یونیورسٹی کی تعلیم کو تعلیم سمجھتے ہیں، قرآن سنت کو تعلیم نہیں سمجھتے، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، ہم نے کالج یونیورسٹی بھی ٹاپ کر کے پڑھی ہے اور قرآن پاک اور حدیث بھی ٹاپ کر کے پڑھی ہے۔ تو گفتگو میں بات چلی نا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مولوی صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، حلال مال پلیت ہوتا ہے کہ ہم اس کو پاک کریں زکوٰۃ دے کر؟ یہ اس لاجک پیش کر رہا ہے، حلال مال پلیت ہوتا ہے؟ میں نے اسے کہا میں دو سوال کرتا ہوں، پہلا سوال کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہتے کیا مطلب میں کافر ہوں؟ میں نے کہا نہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مسلمان ہے تو پھر اس ترتیب پہ سمجھاؤ۔ کہتے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا پھر میرا دوسرا سوال، گائے بھینس بکری بکرا بھیڑ دمبا لیلا ویلا جتنے چیزیں ہیں یہ حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں؟ حلال ہے، حلال ہے۔ میں نے کہا میرے دو سوال پورے ہو گئے، اب میری جواب سن لیں۔ کہتے جی سنائیں۔ میں نے کہا جب گائے کو ذبح کرتے ہیں، جب گائے حلال ہے تو اس کی سب چیز حلال ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بکری کو ذبح کرتے ہیں، بکری حلال ہے؟ کہتے ہیں حلال ہے۔ میں نے کہا پھر سب چیزیں حلال ہیں؟ نہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے منع کیا گیا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہیں، حرام بھی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے یہ ودم، یہ جو بہتا ہوا خون نکلتا ہے حرام ہے، پھر اس کے ساتھ فلاں چیز فلاں، اس طرح 7 چیزیں جو ہم جانور میں گنواتے ہیں انہوں نے گنوائی۔ میں نے کہا ایک منٹ، حلال مال میں حرام کہاں سے آ گیا؟ مول صاحب کے مطلب میں کہ جرا تو سمجھے وے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے حلال مال کمایا، میں کیوں زکوٰۃ دوں کہ مال پاک ہو، میرا تو پاک مال ہے۔ میں نے کہا میں نے سوال کیا گائے بھینس بکری پاک ہے، یہ پاک میں حرام کہاں سے آ گیا؟ یہ صحیح اللہ رسول دسے، مگر یہ بھی اللہ رسول دسے، جی ہاں وہ مولوی نہیں دسا۔ پتہ نہیں پرابلم کیا ہے علماء کے ساتھ، خام خاص سے علماء کے معاملات میں آئیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بن نون نہیں ہیں، ہم بتا ہیں۔ کسی نے کہا کیا مطلب؟ کہا مسئلہ بنانے والے نہیں ہیں، مسئلہ بتانے والے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائیو جب جانور حلال ہے تو حلال جانور میں حرام چیزیں کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں جی حلال جانور ہے لیکن یہ چیزیں اللہ رسول نے حرام کر دی ہیں، منع کر دی ہیں، ناجائز بتا دی ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی کمایا ہوا مال بھی حلال ہے لیکن اللہ رسول نے غریب کا حصہ رکھا ہے، جب تم اس کو لے کر بیٹھو گے تو حرام بن جائے گا۔ تو میں نے کہا اس میں غریب کا حصہ ہے، اس غریب کے حصے کو لے کے تم بیٹھ گئے ہو تو پھر یہ تب حرام ہو گیا ہے، ورنہ آپ کا مال حلال ہے، میں آپ کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، رب کریم کے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ فرمایا والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ اور اگلا لفظ بڑے قابل غور لفظ ہے، فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین اللہ رسول شریعت کے مقصد کے لیے نہیں، دوسرے مقصد کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ دینی علوم، شریعت، اسلام، مذہب، نالج، ایجوکیشن، پڑھائی، تعلیم اس لیے نہیں ہوگی کہ دین کی بنیاد پہ پڑھی جائے، کسی اور کام کے لیے پڑھی جائے گی۔ میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، آج کوئی ایم.اے. اسلامیات اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اسلام میرا مذہب ہے، دین میرا مذہب ہے، شریعت میرا مذہب ہے، اس لیے میں ایم.اے. اسلامیات کر رہا، ایم فل ان اسلامیات کر رہا، پی ایچ ڈی ان اسلامیات کر رہا۔ جی نہیں، وہ اسی لیے کر رہا تاکہ اچھے اسکیل کی نوکری لے سکے۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دینی مقاصد پہ علم نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہمارے تعلقات ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز تک، تقریباً کسی پروفیسر سے ملیں، کسی وائس چانسلر سے ملیں، کسی ڈین سے ملیں، یا کسی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بیٹھے ہوں وہاں پر، تو میں نے ایک جملہ کہتا ہوں سنیں کہ یہی تعلیم دین مدارس اور مساجد میں
اور اسکول کالج میں ایک فرق ہے. اجی کیا فرق ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ وہاں اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ، اور یہاں اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤ. اس لیے کرپشن وہاں ہوتی ہے، یہاں پاکیزگی ہے. میں نے نہیں دیکھا کوئی عالم کہہ دے آج عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، ہماری تنخواہیں بڑھا دو. میں نے نہیں دیکھا. اس دفعہ رمضان کی تراویح نہیں پڑھائی جائے گی، ہماری تنخواہ بڑھا دو. ہاں میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے ڈاکٹرز بھائی، ہمارے انجینئر بھائی، ہمارے ایڈوکیٹ بھائی، ہمارے بیوروکریٹس بھائی، ہم اسٹرائک کریں گے ورنہ ہماری پے میں دگنا اضافہ کر دیا جائے. ہم نے تو دیکھا ہے وہاں ہڑتال ہے، وہاں پر احتجاج ہے، وہاں پر اسٹرائک ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب اسٹوڈنٹ کو، جب بچے کو، جب ایک طالب العلم کو مائنڈ سیٹ یہ ملے کہ یہ پڑھوں گا تو اتنا پیسہ کماؤں گا، یہ پڑھوں گا تو اتنا پیسہ کماؤں گا، وہ بڑا ہو کر پیسے ہی کمائے گا. پھر ان بچوں کو تم پال رہے ہو، تربیت نہیں دے رہے. تربیت دینا اور ہوتا ہے، پالنا اور. جانور بھی اپنے بچے کو پالتا ہے، پرندہ بھی اپنے بچے کو پالتا ہے. اگر آپ اور میں بھی اپنے بچوں کو پالنا شروع ہو گئے تو پھر ان 4 ٹانگوں والوں میں اور ہم 2 ٹانگوں والوں میں کیا فرق رہ گیا؟ میں کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا. میں نے کہا میں پہلے خود کو مخاطب ہوں، پھر آپ کو. کہیں آپ کی ایگو ہارٹ ہو جائے کہ مولوی صاحب مجھے کیا کہہ رہا ہے. میں پورے معاشرے میں بات کر رہا ہوں کہ جی پالنا اور ہے، تربیت دینا اور ہے. آج بچوں کو پالا جا رہا ہے، نانا ہم بچوں کی تربیت کریں. تو میرے دوستو فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، یہ قیامت کی نشانی. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اطاع الرجل امرأته وأق أمه. یہ جملہ سنیں، دونوں جملوں کا آپس میں جوڑ ہے. فرمایا اطاع الرجل امرأته وأق أمه. بیوی کی بات اس لیے مانے گا کہ ماں کو رلانا شروع کر دوں. یوں نہیں ہے کہ بیوی کی بات مانے گا، وہ تو ماننا چاہیے، وہ تو حدیث پاک میں ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تو بیوی کی تو بات ماننی چاہیے. یوں نہیں ہے بیوی کو اسی لیے ہنساؤں گا تاکہ ماں کو رلاؤں. اس بنیاد پر بیوی کو ہنسانا، اس بنیاد پر بیوی کی اطاعت کرنا کہ اپنی ماں کی نافرمانی کر دوں، یہ قیامت کی نشانی ہے. ماں کو بھی خوش رکھو، بیوی کو بھی خوش رکھو. چلو شکر ہے عورتوں میں بات نہیں جا رہی، مردوں میں جا رہی ہے. حضرت نے فرما دیا. تو یہاں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اجی مولوی صاحب کیڑا طریقہ ہے میں ماں کو راضی رکھا تے زال کو راضی رکھا؟ پوچھتے ہیں لوگ وہ کیا طریقہ ہے؟ ماں کو راضی رکھو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کو راضی رکھو ماں ناراض ہو جاتی ہے. بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان ترتیب ہے. آپ کہیں گے کیا؟ اپنی بیوی کو یہ بات سمجھاؤ کہ آج تو بہو ہے، تو کل ساس بنے گی. آج تو کسی کی بیوی بنی ہے اور میں تیرا شوہر ہوں، کل ہمارا بیٹے کی بھی بیوی بنے گی اور وہ اس کا شوہر ہوگا. آج تو مجھے میری ماں سے لڑا کر الگ کرانے کی ترتیبیں رکھے گی، کل تیرا بیٹا بھی تجھ سے الگ ہوگا تیری بہو کی باتوں پہ. سمجھائیں اسے یہ الگ ہونا ہے تو خوشی برضا ہو جائے، لڑ کے نہ ہو. دو اپنے چولہے الگ کرنے آپ کا رائٹس ہے، آپ رائٹس ہیں، آپ کے حقوق ہیں، آپ کریں، لیکن لڑائی کی بنیاد پہ نہ کریں. دیکھیں انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے میرون، میں نے سوٹ پہنا ہے وائٹ. اس بنیاد پہ نہیں کہ میں اس کو دکھاؤں یا یہ مجھے دکھائے، اس بنیاد پہ کہ ان کی اپنی پسند ہے، میری اپنی پسند ہے. تو اس ترتیب پر آپ الگ الگ ہو جائیں، لڑائی پہ تو نہ ہو. اور دوسری بات، اپنی بیوی کو اور ماں کو دیکھو، لڑائی ہو جائے تو سب کے سامنے اپنی ماں کو سچا کرو، ماں کو سچا کرو. کمرے میں جا کے بیوی سے سوری کرنی پڑے نا تو سوری کر لو اور اسے کہو وہ میری جنت بھی ہے، میرے لیے دوزخ بھی ہے، اس کے قدموں تلے میری جنت ہے. خدا کے لیے گزارا کر لے، کل تیرا بچہ بھی تیری اس طرح عزت کرے گا. یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے. میں کوئی بیوی کی نافرمانیوں کی بات نہیں کر رہا، بیویوں کو رلانے کی بات نہیں کر رہا. بہت بڑا حق ہے، اس نے اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنے ابا، اپنی اماں، اپنے گھر کو چھوڑا ہے تمہارے لیے، ہم اس کی عزت کریں گے، لیکن اپنی ماں کو رلائیں گے بھی نہیں. اور میں عورتوں کو کہتا ہوں، کئی مرتبہ میرے خواتین میں گفتگو ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں میری بہنوں تم اپنی ساس کو خوش رکھ سکتی ہو، خود رکھ سکتی ہو. کیوں؟ میں مثال دے رہا ہوں. ایک شخص کی بیوی اس سے خوش ہے کہ میرا میاں بہت اچھا ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو بعد میں بتانا، اپنے ماں باپ کو بعد میں بتانا کہ میرا شوہر، مائی ہسبینڈ از دا بیسٹ پرسن، میرا خاوند بہت اچھا ہے. یہ بات پہلے جا کے اپنی ساس کو بتاؤ کہ اماں آپ کی تربیت ہے، آپ کا بیٹا میرے ساتھ بہت اچھا ہے. یہ تم ماں کو جا کے یعنی شوہر کی ماں کو بتاؤ گی، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا، تم سے لڑے گی نہیں.
اور تیرے پاس 10 15 20 سوٹ ہیں پہننے کے لیے, سارے تیرے لیے بہترین ہیں, تو پھر رنگ کی چوائس, کلر چوائس اپنی ساس سے کرواؤ کہ اماں آج کون سا کلر پہنوں, وہ جو کہے تم پہن لو, ہیں تو تیرے سارے پسندیدہ. باہر جاتی ہو اب ایک چاکلیٹ اپنی ساس کے لیے بھی لیتے آؤ نا, صرف بچوں کے کھلونے لے کے آئیں گے, 10 روپے کی چاکلیٹ لینے پہ کون سی موت پڑتی ہے, پھر دیکھو ساس تمہیں اپنی بیٹی بناتی ہے نہیں بناتی. تو یہ قیامت کی علامت ہے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّى أُمَّهُ, اور اگلا لفظ فرمایا وَأَدْنَىٰ صِدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ, یہ قیامت کی نشانی ہے. ادنیٰ صدیقہ اقصیٰ ابا, دوست سے یاری بڑھائیں گے, باپ سے دوریاں پیدا کریں گے. آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری یاری دوستی باشی اگر یاروں سے ہے اور ابا سے میرے کسی قسم کے تعلقات نہیں ہیں, باپ سے میری لڑائی اور ناراضگی ہے, تو یہ قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے. اور میرے دوستو, یہ اس زبان کی بات کر رہا ہوں, اس پیغمبر کی بات سنا رہا ہوں جس زبان پہ کبھی جھوٹ آیا ہو. یہ سچے فرد کی بات کر رہا ہوں جس کا سچا, یار اگر نعوذ باللہ نبوت بھی غلط بات کرے تو پھر سچائی زمین پہ نازل ہی نہیں. یہ اس زبان کی بات کر رہا ہوں. آج کیا حال ہے, آج میں لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہاں ابا انہوں ہے میں ایسے انہوں نکل میں نا, کیا بندہ پیو نل بہ کے وقت ضائع کرے, انا للہ و انا الیہ. آج تم اپنے ابا کو یہ کہہ رہے ہو جیسے کرنی ویسے بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ, پھر تیرا بچہ بھی پیدا ہوگا تجھے کہے گا. ہم ایک محفل میں تھے, ایک شخص نے اپنے ابا کو کہا ابا آپ غلط کہہ رہے ہیں, اگر آپ نے اس طرح بات کی میں کلاشن کوف اٹھا کے آپ کو فائر ماروں گا. ہاتھ پکڑا میں نے اس کا, میں نے کہا سن بھائی تو کہہ رہا ہے ماروں گا, یہ جو تیرا بیٹا سن رہا ہے نا اس کا وقت آیا ہے تجھے فائر مار دے گا. تو صرف ارادہ کر رہا ہے, شرم کرو, اپنے ابا سے گفتگو کر رہے ہو. اوسط ابواب الجنہ, جنت کا مضبوط ترین دروازہ والد کو کہا گیا ہے. والد کے حقوق ہیں, صرف ماں کے حقوق کے اوپر بات کر کے باپ کو رلانے والوں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اس کے 3 حق ہے, ٹھیک ہے, لیکن باپ کے حقوق بھی کسی سے کم نہیں ہے. ایک صحابی رب کے رسول کے دربار میں آئے, کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں نیکی کرتا ہوں اللہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ مجھے قیامت میں تو پتا چلے گا. کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے پتا چل جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. سرکار دو عالم آمنہ کے در یتیم, محبوب رب العالمین, سید المرسلین, خاتم النبیین کی رحمت دو عالم پہ قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی ہاں میرے صحابی طریقہ ہے, دنیا میں موت سے پہلے پتہ چل جائے گا اللہ راضی ہے یا اللہ تجھ سے ناراض ہے. کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے, میرے پاک نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد, اپنے اور اپنے ابا کے تعلق کو دیکھ, وہ تجھ سے راضی تو تیرا اللہ تجھ سے راضی, وہ ناراض تو اللہ ناراض. ادنا صدیقہ اقصیٰ ابا, اس معاملے کو دیکھنا ہوگا. اور پھر فرمایا وظاہرت الاصوات فی المساجد, دنیا کی باتیں مسجدوں میں بلند آواز سے شروع ہو جائیں گی. دنیا کی باتیں, دنیاوی باتیں, کاروبار کی باتیں, لین دین کی باتیں, چوک چوراہے اور بازاری زبان, یہ مساجد میں شروع ہو جائیں گی. تو یہ دنیا کی باتوں کے لیے آج جگہ ہمیں اگر مسجد ملی ہے تو خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اس سے بچ جانا چاہیے ہم. اور آگے فرمایا وساد القبیلۃ فاسقہ, جو قبیلے کا سربراہ ہوگا نا وہ فاسق اور فاجر ہوگا. قبیلے کا سربراہ وہی ہوگا, ہمارے قبیلے کا, ہماری سوسائٹی کا بڑا وہ ہے جو فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے. فاسق کہتے ہیں گناہگار ہے, فاجر کہتے ہیں کھلا گناہگار, وہ اپنے گناہوں پہ فخر کرتا ہے, وہ کھل کے اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے, تو وہ فاجر ہے. فاسق بھی اور فاجر بھی ہے, فجر کی طرح صبح کی طرح اعلانیہ بات کر رہا ہے. تو فرمایا اس طرح اگر قبیلوں کے سربراہوں کو چنو گے یہ قیامت کی نشانی ہے. اور فرمایا وساد القبیلۃ فاسقہم وکان زعیم القوم ارذلہم, اور قوم کا لیڈر کمینہ انسان ہوگا. کمینے کا کیا مطلب, ارذل, ایک ہے ذلیل ایک ہے ارذل, اس میں تفضیل ہے. انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ, اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا. وکان زعیم القوم ارذلہم, سب سے بڑا ذلیل اور کمینہ شخص ہوگا جس کو کسی قسم کی کوئی آنی عزت جانی کی پرواہ نہیں ہوگی. بس میں مسجد میں بیٹھا ہوں تو اتنا ہی جملہ بولوں گا, باقی آپ سمجھ جائیں کہ کس کو سربراہ چنا جائے گا.
ہم اپنے وڈیرے کو، اپنے منتخب نمائندے کو دین کی بنیاد پہ چن رہے ہیں یا اس کی چودراہٹ کی بنیاد پہ چن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے فیصلہ ہوگا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان۔ اور فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی کی عزت اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ نے فرمایا ہے عزتیں دینا سیکھو، اللہ نے فرمایا ہے بڑے کی عزت کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو، علماء کا اکرام کرو، اس لیے نہیں، مخافت شرِّهِ، اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے پیسے، اپنے مال، اپنی دولت، اپنے گھمنڈ، اپنے تکبر کی بنیاد پہ لوگوں سے عزتیں کراتا ہے تو اس کو سننا چاہیے کہ وہ قیامت کی نشانی بن چکا ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ۔ اللہ اکبر۔ میں جتنا تیز چلانا چاہتا ہوں لیکن یہ حدیث تشریح میں روک دیتی ہے۔ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، فرمایا گانے والیاں عورتیں اور گانے کے آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، آج کیا کہتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا کوئی مر جائے تو دو گویوں کو بلاؤ اور دیکھو اٹھ کے بیٹھتا ہے، روح کی غذا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ تمہاری جہنم کی سزا ہے۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر، حضور نے فرمایا یہ گانا دل میں ایسے نفاق اگائے گا جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ میرے دوستو، قیامت میں شیشے، یہ شیشے کا گلاس ہے، اس شیشے کو پگھال کے کان میں ڈالا جائے گا گانے سننے پر۔ کس بنیاد پہ گانا سن رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ موسیقی کی باتیں ہیں؟ تمہارے لیے قرآن کم ہے؟ رسول اللہ کا فرمان کم ہے؟ شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر حمد اور نعت اور نظم کم ہے؟ آپ گانے کی ترتیب پہ شروع ہو گئے یار۔ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، یہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آج لوگوں کے گھروں میں گٹار موجود ہے، لوگوں کے گھروں میں آلات موسیقی موجود۔ میں گھر میں گیا تو مجھے وہاں کے سربراہ کہنے لگے ہاں ماشاءاللہ ہمارا بیٹا ایسے نہیں سوتا جب تک ایک گانا ہم نے لگائے، وہ سنتا ہے تب وہ بچہ سوتا ہے۔ اب میں کیا کہوں اس گھر میں کہ گئے تو تم کار میں اور واپس اخبار میں ہی آؤ گے، تو یہ حالت تو ہوگی۔ پھر ایسی ایسی چیزیں آج ظاہر ہو رہی ہیں کہ سگے بیٹے ملعون نے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور مرتے مرتے ماں نے کہا میرا بیٹا جذباتی ہے، اس کو معاف کرنا، اس کو وقت پہ روٹی دینا۔ پھر یہ حالات تو آئیں گے، پھر یہ حالت تو آئے گی کہ بوڑھے باپ کو وہ بے ایمان مار رہا ہے، کیوں؟ اسے پالا گیا، اسے تربیت نہیں دی گئی، اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ یہ موسیقیوں کے معاملات ظاہر ہو جائیں گے۔ اور موسیقی اس طرح ہے میرے دوستو، شادی کے اوپر محفل موسیقینوں کہتے ہیں شادی تو کمپلیٹ ہی نہیں ہے، مکمل ہی نہیں ہے، اور شادی کیا ہے؟ خانہ آبادی ہے۔ تم موسیقی کر کے اللہ کو نافرمانی کر کے نعوذ باللہ اس شادی کو خانہ بربادی بنا رہے ہو۔ کچھ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی نہیں، ذرہ برابر بھی لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، کچھ سمجھتے تک بھی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اور میرے دوستو، رب کریم کے نبی کریم نے فرمایا وشربت الخمور، فرمایا شرابیں پی جائیں۔ خمور جمع ہے خمر کی، خمور کئی قسم کی شراب ہوگی، اور آج کئی قسموں کی شرابیں آ گئی، فلاں ملک کی، فلاں کمپنی کی، فلاں فلاں فلاں، یہ شرابیں آ گئی، شراب پی جائے گی۔ شراب پینا ایسا ہے جیسے پیشاب پینا۔ پیشاب پینے کو ام الخبائث نہیں کہا گیا، شراب پینے کو ام الخبائث کہا گیا۔ کیا بنیاد پر شرابیں پی جا رہی ہیں؟ تو فرمایا شراب کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اگلا جملہ سنیں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو لعن طعن کرتا پھرے گا۔ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ بے ایمان کوئی گستاخی رسالت کریں گے، کوئی گستاخی صحابہ کریں گے، کوئی گستاخی اہل بیت کریں گے، کوئی گستاخ اپنے بزرگوں کو، اولیاء کو غلط کہیں گے۔ فرمایا اس طرح بعد والے پہلے والوں کی گستاخیاں کریں گے۔ لعن آخر هذه الامة اولها، امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو غلط کہے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں فرقہ واریت کی آگ بھڑک جائے گی۔ فرقہ واریت یہی ہے نا کہ میں اپنے بزرگوں پر عدم اعتماد کر لوں، اپنے بڑوں پر، اکابر پر، ماہرین شریعت، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، جن نے شریعت سمجھانے میں زندگیاں لگا دی ہیں، میں ان کو کہوں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔
اور ان کے بارے میں جملہ کہہ دو کہ ان کو تو کک بھی نہیں پتا، جیسے میں 2 تو 4 جملے پڑھ کے پا نہ پڑی تو ملا بڑھ کھڑی، جیسے میں ہی سب سے آگے بیٹھ گیا ہوں، میرے بزرگ میرے اکابر کچھ بھی نہیں ہے، نہ نبوت کی عزت، نہ صحابہ کی عزت، نہ اہل بیت کی عزت، نہ اولیاء کی عزت، فرمایا یہ قیامت کی نشانی۔ اور پھر فرمایا یہ 15ویں اور آخری نشانی۔ اب اللہ کے رسول نے نشانیاں بتا کر پھر نتیجہ رزلٹ آؤٹ کیا ہے۔ کیا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے؟ فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، اے لوگوں انتظار کرنا تمہارے پہ سرخ آندیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَةً زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا زمین میں دھسانا ہوگا، وَمَسْحًا شکلیں تبدیل کرنا ہوگا، وَقَذْفًا آسمان سے پتھروں کو برسنا ہوگا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ یہ نشانیاں، یہ علامتیں، یہ سزائیں تمہارے اوپر یوں پے در پہ آئیں گی، كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ جیسے ایک تسبیح ہو اس کو ایک طرف سے کاٹ دو، دانے پے در پہ گرتے ہیں، تمہارے اوپر عذابات پے در پہ آئے۔ یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے، یہ رسالت آپ کی بات ہے، یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان نے ہمیشہ سچ ہی سچ بولا، یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان پر اللہ کا پہرا ہے، یہ اس زبان کی بات ہے جو اصدق الصادقین زبان ہے، جو اکرم الاکرمین زبان ہے، اور یہ وہ زبان ہے جس زبان نے کبھی جھوٹ بولا۔ اب ہمیں ڈیسیژن لینا ہوگا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہماری پوزیشن کہاں ہے، ہمارا سٹیٹس کہاں ہے، ہم کہاں ٹھہرے ہیں۔ آج ہم ہر وہ غلط کام اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ لگا کے لنک آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سٹیٹس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے، سٹیٹس کا ترجمہ کیا ہے؟ اسٹیٹس میری حیثیت کیا ہے؟ کیا تمہاری یہی حیثیت ہے کہ تم 4 گویوں کو اور 2 نمبر لوگوں کی باتوں کو آگے پھیلا رہے ہو؟ تم تو محمدی ہو، تم تو رسول اللہ کے امتی ہو، تم تو خیر امت ہو، تم تو امت محمدیہ ہو، تم تو وہ امت ہو جن کے لیے امت کے انبیاء نے یہاں آنے کی دعائیں مانگی تھی۔ اور آج میرا اسٹیٹس یہ ہے، آج فیس بک پہ بیٹھ کے میں لڑکیوں کی تصویروں کو لائک کروں یا شیئر کروں تو فیس بک کا کیا مطلب ہے؟ کتابی چہرہ۔ آج اپنے چہرے کو حسین محجبین دل نشین دکھانے کے لیے فیشل کرا کر، فیس واش کرا کر، بہترین خوبصورت میک اپ کے ذریعے دنیا میں آ رہے ہو، اور اپنے اس کتابی چہرے کو ایسا بے ایمان بنا رکھا ہے کہ تمہارا پاسورڈ اگر کسی کو پتہ چل جائے تمہاری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ یہ عالم ہے ہمارا۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی پروفائل کو چیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنی حیثیتوں کو چیک کرنا ہوگا، تب جا کر معاملہ